بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں باب پس بعید کرد۔ جیسا کہ گزشتہ باب میں لکھا جا چکا ہے، نبی اکرم نے اپنے جان نثار رفقاء کار کے میت میں 23 برس کی مسلسل تگ و تاز کے بعد اپنے زمانے کے حالات کے مطابق قرآن کے اس نظام کو متشکل فرما دیا جسے اس نے انسانی معاشرہ کا منتہا قرار دیا ہے، لیکن بعد کے مسلمانوں نے اس پروگرام کو پس پشت ڈال دیا اور انفرادی مفاد پرستی کے اس نظام کہن کو پھر سے مسلط کر دیا جسے یہ خود ہی کچھ عرصہ پہلے عہد رسالت مآب میں ختم کر چکے تھے۔ اقبال کے الفاظ میں، خود طلسم کیسر و کسریٰ شکست، خود سر تخت ملوکیت نشست۔ اس انفرادی مفاد پرستی کا وہی نتیجہ نکلا جس کی بابت قرآن کریم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، یعنی بھوک اور خوف کا عذاب، ذلت اور رسوائی کی لعنت، عقل بے باک کی فرماروائی، مفاد کا باہمی تصادم اور اس تصادم سے حسد، بغض، منافرت، عداوت کے جذبات کی برانگیختگی۔ یہ ہے وہ جہنم جس میں مسلمان صدیوں سے خود بھی مبتلا چلا آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے باقی دنیا بھی مبتلا عذاب ہے۔ اس کی وجہ سے اس لیے کہ اگر یہ اس پروگرام کو آگے بڑھاتا جو قرآن نے تجویز کیا تھا تو وہ پھیلتے پھیلتے پوری نوع انسانی کو محیط ہو جاتا اور اس طرح دنیا اس عذاب سے بچ جاتی جس میں وہ آج اس طرح ماخوذ ہے۔ یہ تبدیلی کس طرح ہوئی اور وہ کون کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے اس نظام کی جگہ پھر سے وہی پہلا نظام مسلط کر دیا؟ ایک تفصیل طلب تاریخی بحث ہے جس میں ہم جانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے موضوع پیش نظر سے خارج ہے۔ قرآن نے اس ساری سرگزشت کو سورہ اعراف کی چند آیات میں سمو کر رکھ دیا ہے جہاں کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا 7/175۔ انہیں اس شخص کی سرگزشت سناؤ جسے ہم نے اپنا ضابطۂ قانون دیا، اس نے اس پر عمل کیا اور اس کے زندہ نتائج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیے، لیکن اس کے بعد فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس نظام سے اس طرح نکل کر الگ ہو گیا جس طرح کسی جانور کی کھال کھینچ لی جائے اور اس کے گوشت پر اس کا نشان تک باقی نہ رہے، یا جس طرح سانپ کینچلی سے نکل جاتا ہے۔ اس قوم نے اس طرح قرآن کو چھوڑا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 7/175۔ شیطان نے اسے جھٹ سے آن دبوچا، وہ تو اس طاق میں بیٹھا تھا کہ یہ کب نظام قرآنی کے محفوظ قلعے سے نکلے اور میں اسے دبوچ لوں۔ شیطان نے کیا دبوچنا تھا؟ یہ قرآن چھوڑنے کا فطری نتیجہ تھا، مگر کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ مشیت کے قانون کے مطابق زندگی بسر کیے جاتے تو ہم انہیں آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا 7/176۔ لیکن یہ معاشی مفاد پرستیوں کے ساتھ چپک گئے اور اپنے خود ساختہ نظام کا اتباع کرنے لگ گئے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ 7/176۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انفرادی مفاد کی لامتناہی ہاوس نے ان میں جھول قلب کی سی کیفیت پیدا کر دی کہ اسے کھلاؤ یا دھتکارو ہر حال میں اس کی زبان باہر لٹکتی رہتی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ 7/176۔ یہ کیفیت ہر اس قوم کی ہو جاتی ہے جو ہمارے ضابطۂ قانون میں ربوبیت کو جھٹلائے۔ لہذا تم اس قوم کی کہانی اپنے دور کے مخاطبین کو سناؤ تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ ہمیں کیا ہو گیا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 7/176۔ ان سے کہو کہ تم سوچو کہ کس قدر بری حالت ہوتی ہے اس قوم کی جو خدا کے ضابطہ کی تکذیب کرے اور کس قدر کمی واقع ہو جاتی ہے اس کی ذات کی نشو و نما
میں فَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ 7/177۔ قرآن کریم نے قوموں کے استخلاف و استبدال، سکسیشن اینڈ سبسٹیٹیوشن کے جو قوانین بیان کیے ہیں ان پر غور کیجیے۔ حقائق و بصر کی ایک عجیب دنیا آپ کے سامنے آئے گی۔ ان قوانین کی تفاصیل طول طویل ہیں، لیکن اس نے ان قوانین کے اصول کو سورہ محمد کی آخری آیت میں نہایت حسن و ایجاز سے سمٹا کر رکھ دیا ہے، جہاں فرمایا ہے کہ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ 47/38۔ تم وہ ہو جنہیں یہ دعوت دی گئی تھی کہ تم نوع انسانی کے مفاد کلی کے لیے سب کچھ کھلا رکھو، لیکن تم نے اس کی جگہ سمیٹنے اور جمع کرنے کا شیوا اختیار کر لیا۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، لیکن اس سے تم نے خود اپنا ہی نقصان کیا۔ تم نے مال و دولت کو روکا تو تمہاری اپنی ذات کی نشو و نما رک گئی۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اللہ کو تمہاری دولت کی ضرورت نہ تھی، تم ہی اس کے نظام کے محتاج تھے۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، بہرحال اسے اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم نے اس نظام سے روگردانی کی تو وہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ 47/38۔ اس نے کہہ دیا کہ تمہیں اقوام عالم پر جس قدر افضلیت نصیب ہوئی ہے وہ صرف اس نظام کی وجہ سے ہے جو تم نے ربوبیت عامہ کے لیے قائم کیا ہے۔ اگر تم اس کی جگہ پھر اسی مفاد پرستی کے نظام کہن کو لے آؤ گے تو یہ امتیازات، تفوقات سب چھن جائیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا۔ یاد رکھیے کہ قوموں کی ہلاکت و بربادی کی یہی شکل نہیں ہوتی کہ وہ قوم طبعی طور پر فنا کر دی جائے اور صفحہ ارض پر اس کا کوئی ایک فرد بھی باقی نہ رہے۔ تباہی کی بدترین شکل یہ ہے کہ وہ قوم طبعی طور پر تو زندہ رہے لیکن اس کا شمار زندہ قوموں میں نہ ہو۔ یہی وہ عذاب ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا 87/13، کہ جہنم میں نہ انہیں موت آئے گی اور نہ ہی زندگی نصیب ہوگی۔ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ مسلمان صدیوں سے اسی جہنم کے عذاب میں مبتلا چلا آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قوم ہمیشہ کے لیے کار مذلت میں گر گئی یا اس کی باز آفرینی کی کوئی صورت بھی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کا امکان ہے، لیکن اس کی صورت وہی ہے، وہی تیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ اقبال۔ اگر یہ پھر خدا کے ضابطہ کو اپنا رہنما بنا لیں تو پھر وہی فراوانیاں حاصل ہو جائیں گی، اور اگر اس سے بدستور روگرداں رہے تو یہی حالت رہے گی۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک ھم الخاسرون 7/178۔ اس کے لیے قرآن میں بیان کردہ قصہ آدم کو پھر سامنے لائیے۔ قرآن کہتا ہے کہ آدم جنت میں تھا جہاں اسے کھانے پینے، رہنے سہنے کے متعلق کسی قسم کی پریشانی نہ تھی، رزق کی کشائش اور سامان زیست کی فراوانی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ معاشی پریشانیاں اس مقصد عظیم کی راہ میں حائل نہ ہوں جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ آدم ابلیس کے چکمے میں آ گیا، فرزندان آدم میں سے ہر ایک اپنی اپنی فکر میں لگ گیا، وہ ایک دوسرے سے دور دور ہوتے گئے، حتیٰ کہ یہ بہت حسد اور کینے، بغض اور عداوت میں تبدیل ہو گیا۔ رزق کی کشائش تنگی میں بدل گئی، آدم بھوک، برہنگی، بے سر و سامانی، خوف و ہراس کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اس طرح آدم جنت سے نکل گیا۔ اب اس کی ساری توانائیاں محض روٹی حاصل کرنے اور اولاد پالنے کی فکر میں ضائع ہو گئیں۔ زندگی کا وہ بلند مقصد
جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آدم مایوس ہو گیا۔ اس کی فضائے حیات میں امید کی کوئی کرن باقی نہ رہی۔ وہ بے حد غمگین اور اداس رہنے لگا۔ وہ اپنی زندگی تک سے بیزار ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ لیکن اس سے خدا نے کہا کہ مایوس اور غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں، تمہارا جرم ایسا نہیں کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ تم ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چل نکلو، سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد تم جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ یہ جنت تمہارے خون جگر سے تعمیر ہوگی، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ 43/72-73۔ یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے عوض مالک بنائے گئے ہو، اس میں تمہارے لیے سامان زیست کی فراوانیاں ہیں۔ یہ ہے آدم کا تفصیلی قصہ از روح قرآن، اور یہی ہے امت مرحومہ کی سرگزشت۔ عہد رسالت مآب میں جب قرآنی پروگرام سامنے تھا، مسلمان اس جنت میں تھا جس میں دودھ کی نہریں بہتی تھیں اور شہد کے حوض بھرے تھے۔ اسے ہر قسم کی فراوانیاں حاصل تھیں۔ انا آتیناک الکوثر۔ اس کے بعد یہ ابن آدم اس جنت سے نکل گیا اور اس پر چاروں طرف سے مایوسی چھا گئی۔ یہ مایوسی آج اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے۔ اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور یہ طریقہ وہی ہے جو آدم کو بتایا گیا تھا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون 2/288۔ جس نے قرآنی پروگرام کو اپنا ضابطہ حیات بنا لیا، اس کے لیے کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا۔ قرآن کا پروگرام اس کے سوا کیا ہے؟ با مسلمہ گفت جاں برکف بنی، ہرچ از حاجت فزوں داری بدی۔ لیکن اصل سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جس حالت سے ہم آج گزر رہے ہیں، اس میں آغاز کار کیسے ہو؟ بات شروع کہاں سے کی جائے؟ اس نظام کی خشت اولین کون رکھے؟ اس کی ابتدا کیسے ہو؟ یہ ہے وہ سوال جو ان قلوب کو وقف اضطراب رکھتا ہے، جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ کرنے کا کام یہی ہے کہ اس نظام کو دوبارہ منتشکل کیا جائے۔ ان کی گاڑی یہیں آ کر رک جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس سوال کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو کہ قحط سالی کا زمانہ ہے، غلہ کامیاب ہے، اوپر سے نئی فصل بونے کا زمانہ آ گیا ہے۔ دو کسان ایک دوسرے کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک من گیہوں ہے۔ ایک کسان اٹھتا ہے اور اپنا گیہوں پسوا کر لے آتا ہے۔ 2 ہی گھنٹے بعد اس کے ہاں سفید گیہوں کی نہایت عمدہ روٹیاں پکنی شروع ہو جاتی ہیں، جنہیں وہ بھی خوش ہو کر کھاتا ہے اور اس کے بچے بھی۔ لیکن دوسرا کسان اپنا گیہوں سر پر اٹھا کر باہر لے جاتا ہے اور اس کھیت میں ڈال آتا ہے جو اس نے آئندہ فصل کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے گھر میں گیہوں کی روٹیاں نہیں پکتیں، اسے اور اس کے بچوں کو اکثر اوقات باجرہ اور مکئی پر گزارا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات فاقے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن وہ اس اسرت کو برداشت کرتا ہے، ہر صبح اٹھ کر اپنے کھیت میں چلا جاتا ہے، دن پر محنت کرتا ہے، 6-7 مہینے مسلسل کڑکڑاتے جاڑے اور چلچلاتی دھوپ میں اپنا لہو پانی ایک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی کھیتی پکتی ہے اور اس کا سارا گھر غلہ سے بھر جاتا ہے۔ اب اسی غلہ میں سے یہ اور اس کے بچے سال بھر مزے سے کھاتے ہیں اور آئندہ فصل کے لیے بیج بھی رکھ لیتے ہیں۔ اب اس سلسلہ کا ایک دور سائیکل بن جاتا ہے۔ پہلے کسان نے اپنی نگاہ قریبی مفاد امیڈیٹ گین پر رکھی، اس نے 4 دن عیش کر لیے، اس کا حال خوشگوار ہو گیا، لیکن مستقبل میں اس کا کوئی حصہ نہ رہا۔ مالہ فی الآخرات من خلاق 2/102۔ دوسرے کسان نے اپنی نگاہ مستقبل پر رکھی۔ شروع میں اسے تکلیف تو ضرور ہوئی، لیکن اس کے بعد اس کا حال بھی خوشگوار ہو گیا
اور مستقبل بھی درخشندہ، فی الدنیا حسنہ و فی الآخرات حسنہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر اس دوسرے کسان نے مفاد عاجلہ سے صرف نظر کر کے اتنی جاں کاہ مشقتوں کو مول لیا، فاقے جھیلے، مصیبتیں برداشت کیں، اس قدر محنت کی؟ حالانکہ دوسرے کسان کی مثال اس کے سامنے تھی کہ 2 گھنٹے میں اس کے گھر عمدہ عمدہ روٹیاں پکنی شروع ہو گئی تھیں۔ اس سوال کا جواب ظاہر ہے۔ اس کسان کو یقین تھا کہ جو دانہ آج مٹی میں ملایا جا رہا ہے اس سے 700 دانے نکلیں گے۔ مستقبل کا یہی یقین تھا جس کی بنا پر اس نے مفاد عاجلہ کو چھوڑا اور اس قدر مصائب اور تکالیف برداشت کیں۔ اگر اسے اس امر کا یقین نہ ہوتا کہ اس پروگرام سے ایسے درخشندہ نتائج مرتب ہوں گے تو وہ کبھی اپنی متاع عزیز گیہوں کو اس طرح مٹی میں نہ ملا دیتا۔ مستقبل کے اندیکھے نتائج پر اس طرح کا محکم یقین ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ لہذا یہ کسان کا ایمان بالغیب ہے جو اسے مفاد عاجلہ کی جاذبیت میں کھو جانے سے باز رکھتا ہے اور اتنا عرصہ محنت اور مشقت کی زندگی بسر کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کسان کی مثال میں پھر بھی یہ شکل تھی کہ اس نے خود بھی اس سے بیشتر کئی بار اس قسم کا تجربہ کیا تھا اور اسی طرح بار بار دوسروں کی کھیتی کو اگتے بھی دیکھا تھا۔ اس لیے اس کا یہ ایمان در حقیقت ایمان بالغیب، اندیکھے نتائج پر ایمان نہ تھا۔ اس کا ایمان سنت اللہ، خدا کے غیر متبدل قوانین پر تھا۔ اس حقیقت پر ایمان کے کائنات کا یہ قانون اٹل ہے کہ اگر زمین کو ایک خاص طریق پر تیار کیا جائے، پھر اس میں بیج ڈالا جائے اور اس کے بعد ایک خاص انداز سے اس کی دیکھ بھال کی جائے تو یہی دانہ فصل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اگر کسی شخص نے نہ تو پہلے ایسا تجربہ کیا ہو اور نہ ہی اس نے کسی اور کی کھیتی کو اگتے دیکھا ہو، اور اس سے ایک شخص آ کر کہے کہ اپنے غلے کو باہر لے جا کر مٹی میں ملا آؤ، اس سے کھلیان تیار ہو جائے گا، تو اس کی تجویز پر عمل پیرا ہونے کے لیے کسان کو بڑے محکم یقین کی ضرورت ہوگی۔ پہلے تو اس کا اپنا دل اس پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ کسی نہ کسی طرح آمادہ ہو بھی جائے تو دوسرے لوگ اسے پاگل قرار دے کر اس کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ چیز بھی اس کے دل میں تذبذب پیدا کر دے گی۔ وہ اس سے کہیں گے کہ تیری مت ماری گئی، تم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا سنا کہ اچھے بھلے اناج کو مٹی میں ملا دیا جائے تو اس سے غلے کا ڈھیر برآمد ہو جائے؟ اگر وہ ان حوصلہ شکن اور شکوک انگیز باتوں کو بھی برداشت کر لے گا تو تخم ریزی اور فصل کی تیاری کا درمیانی عرصہ بڑے بیم و رجا میں گزرے گا۔ کسی دن ذرا تیز ہوا چلی اور وہ گھبرایا، کہیں زور کا می برسا اور وہ ڈرا، غرضے کہ اسے قدم قدم پر ڈرانے اور بہکانے والے چھلاوے دکھائی دیں گے۔ اگر وہ ان تمام صبر آزما اور ہمت شکن مراحل سے بخیر و خوبی گزر گیا، تب کہیں جا کر اسے یقین آئے گا کہ ایک دانہ واقعی کھلیان پیدا کر دیتا ہے۔ اس مثال سے آپ اس جماعت کا اندازہ لگائیے جو نظام ربوبیت کے قیام کے لیے سب سے پہلی بار اٹھتی ہے۔ جو تصور ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ دنیا جہان سے نرالا ہوتا ہے۔ جو پروگرام ان کے لیے وضع کیا جاتا ہے وہ عام زمانہ کی عام روش سے یکسر الگ ہوتا ہے۔ زمانے کا معمول یہ چلا آ رہا ہے کہ ہر شخص لینے کی فکر کرے، اسی میں اس کی حفاظت ہے۔ یہی اس کی اپنی عقل کا تقاضا ہوتا ہے اور یہی سارے زمانے کی روش۔ اسی روش اور معمول کا زندہ نتیجہ ہر شخص کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کسان کی طرح جو اپنا غلہ پسوا کر روٹیاں پکانے لگ جاتا ہے، اس کے برعکس ان سے کہا جاتا ہے کہ زندگی کے تحفظ کا راز لینے میں نہیں، دینے میں ہے۔ لینے کا فائدہ مفاد عاجلہ بالکل سامنے ہوتا ہے، لیکن دینے کا فائدہ نگاہوں سے یکسر اوجھل ہوتا ہے۔ اس جماعت کو اس نئے تجربے پر آمادہ کرنے کے لیے صرف ایک ہی قوت کار فرما ہو سکتی ہے، یعنی اس امر پر یقین محکم کہ زندگی کا یہی نظریہ صحیح ہے اور یہ پروگرام زندہ اور پائندہ نتائج پیدا کر کے رہے گا، یہ کبھی ناکام نہیں رہے گا۔
اس کا نام ہے ایمان بالغیب، یعنی اس پروگرام کے اندیکھے نتائج پر محکم یقین، غیر متزلزل یقین۔ قرآن السابقون الاولون پائنیئرز کی اس جماعت کے لیے اسی ایمان بالغیب کو سنگ بنیاد قرار دیتا ہے۔ بعد میں آنے والے تو اس پروگرام کے حسین نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن السابقون الاولون 9/100 کی یہ جماعت صرف اس کے اندیکھے نتائج پر ایمان رکھنے سے اس پر عمل پیرا ہو سکتی ہے۔ برٹرینڈ رسل کے نزدیک مہذب اور وحشی میں فرق یہ ہے کہ مہذب انسان مستقبل کے حزائز کے لیے امروز کے آلام برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، خواہ مستقبل دور ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کا پہلا ورق الٹیے اس کی ابتدا اسی نظام ربوبیت کے تعارف سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی کا وہی نقش قابل ستائش ہے جو قانون خداوندی کے مطابق تمام نوع انسانی کی ربوبیت کا ضامن ہو۔ اس تعارف کے بعد اس جماعت کا ذکر سامنے آتا ہے جس نے پہلی بار اس پروگرام کو عمل میں لانا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کہا جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ 2/2۔ اس پروگرام کے صحیح اور یقینی ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس لیے اس سے دل میں کسی قسم کا اضطراب نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ریب کے معنی شک و شبہ اور اضطراب دونوں ہیں، لیکن یہ ضابطۂ حیات صرف ان لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے جو اس کے اندیکھے نتائج پر یقین محکم رکھیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب 2/3۔ اس کے بعد اس پروگرام کے وہ دونوں اصول بیان ہوئے ہیں جن پر اس کی ساری عمارت اٹھتی ہے، یعنی اقامت الصلاۃ اور سامان نشو و نما کو کھلا رکھنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 2/4۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس یقین آفرینی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس پیش کردہ تصور اور اس کے عملی پروگرام پر غور کریں اور اس طرح اس کی صداقت پر ایمان لائیں۔ اس کے ساتھ تاریخی یادداشتوں سے اس حقیقت پر غور کریں کہ اس سے پہلے بھی یہی تصور حیات اور پروگرام دنیا کے سامنے آتا رہا ہے۔ اس وقت اس نے کیا نتائج مرتب کیے تھے اور اس کے خلاف نظریات زندگی کے حامل قوموں کا کیا انجام ہوا تھا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک 2/4۔ اس طرح انہیں مستقبل کی زندگی اور اس کی پائندگی پر یقین آ جائے گا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون 2/4۔ جو جماعت اس طرح یقین پیدا کر کے اس راستے پر چل پڑے گی، اس کی کھیتی پروان چڑھے گی اور اس کے بیج فصل بن جائیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون 2/5۔ لہذا اس نئے تجربہ، نئے پروگرام، نئے انداز زندگی کے لیے السابقون الاولون کا یقین محکم اندیکھے نتائج پر ایمان ہی وہ قوت ہے جس کے آسرے وہ اس انقلابی نظریہ کو اختیار کر کے اس کے حصول کے لیے زیادہ پیما ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ کہا ہے کہ اس نظریہ زندگی کی خوشگواریوں اور اس کے خلاف دوسرے تصور حیات کی ہلاکت انگیزیوں سے صرف انہی لوگوں کو آگاہ کیا جا سکتا ہے جو خدا کے قانون ربوبیت کے اندیکھے نتائج کی عظمت کو اپنے دل میں لیے ہوں۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب 35/18۔ اور اس کے لیے اقامت الصلاۃ اختیار کریں واقاموا الصلاۃ، اور اس حقیقت کبریٰ پر ایمان رکھیں کہ دوسروں کی نشو و نما سے در حقیقت ان کی اپنی نشو و نما ہوتی ہے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ 35/18۔ اس ایمان بالغیب کے سہارے یہ جماعت اس جدید پروگرام کو لے کر چلے گی، لیکن یہ راہ خرامہ خرامہ ارم کی راہ نہیں جس میں ہر طرف پھولوں کے فرش بچھے ہوں۔ یہ راہ کانٹوں کی راہ ہے۔ اس میں قدم قدم پر ایسے خطرناک تصادم ہوں گے اور اس قسم کے ہول انگیز واقعات حوادث پیش آئیں گے کہ یہ گھبرا کر پکار اٹھیں گے کہ خدا کی وہ نصرت کہاں ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس راستے پر چلنے والوں سے پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ
214 2/214 کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اس جنتی زندگی میں جو ہی پہنچ جاؤ گے؟ دراحال کہ تم پر ابھی ایسے حوادث گزرے ہی نہیں جو ان لوگوں پر کو پیش آتے تھے جو تم سے پہلے اس راہ پر چلے تھے۔ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں کہ ان کے دل دہل گئے، یہاں تک کہ اس پروگرام کا داعیہ اول رسول اور اس کے ساتھی مومنین کی جماعت پکار اٹھے کہ اے نصرت الہی تو کب آئے گی؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ راستہ بڑا کٹھن اور یہ منزل بڑی دشوار گزار ہے، اس میں استقامت کی بڑی ضرورت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا 41/30 جن لوگوں نے خدا کے قانون ربوبیت کو اپنا نصب العین بنا لیا اور اس راہ پر نہایت استقلال و استقامت سے گامزن ہو گئے، تو یہ ہیں وہ لوگ کہ قانون ربوبیت کے نتائج مرتب کرنے والی کائناتی قوتیں ان کی ممد و مددگار ہوں گی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ 41/30 جو انہیں یقین دلائیں گی کہ ان کے لیے خوف و حزن کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا 41/30 اور وہ انہیں جنت کی بشارتیں دیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون 41/30 اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوتیں ان کے قریبی مفاد کی زندگی حیات دنیا میں بھی ان کی رفیق و سازگار ہوں گی اور مستقبل کی زندگی میں بھی ان کی معین و مددگار۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ 41/31 اور اس طرح قریب و مستقبل دنیا و آخرت دونوں میں جو کچھ ان کا جی چاہے گا ملے گا، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے سامنے آ جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ 41/31 اس دعوت انقلاب کی مخالفت ہوگی ہر اس مفاد پرست گروہ کی طرف سے جو دوسروں کی کمائی پر جینے اور عیش کرنے کا خوگر ہو چکا ہے۔ ذرا غور کرنے پر یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جائے گی کہ یوں تو دنیا میں ہر شکار میں ایک لذت ہوتی ہے، لیکن یہ لذت اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کا شکار کر رہا ہو۔ نہ معلوم انسان کے خون میں کیا لذت ہے کہ کہتے ہیں کہ جب شیر کے منہ کو آدمی کا خون لگ جائے تو وہ پھر کسی جانور کے خون سے مطمئن نہیں ہوتا۔ شیر کا تو پتہ نہیں، لیکن انسانوں کی دنیا تو ہمارے سامنے ہے۔ اس میں یہ حقیقت ڈھکی چھپی نہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان کے شکار کی گھات میں لگا رہتا ہے۔ انسان کی ساری تاریخ در حقیقت اسی سلسلہ صید و صیاد کی تاریخ ہے۔ قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ جس چیز نے دنیا کو ایسا جہنم بنا رکھا ہے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹے ہوئے ہیں، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ 104/6-7 وہ اس کے سوا کیا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کے خون کی رنگینی اس کے چہرے کی سرخی کا باعث بن جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب کوئی جماعت اس نظام ربوبیت کے قیام کی کوشش کرے گی جس میں کوئی ایسا شخص جس میں کمانے کی استطاعت ہے کسی دوسرے انسان کی محنت سے فربہی حاصل نہ کر سکے، اور کوئی شخص رزق کے سرچشموں کو اپنی ملکیت قرار دے کر دوسرے انسانوں کو خدا کی نعمت سے محروم نہ کر دے، تو ان لوگوں کی طرف سے اس جماعت کی مخالفت ضروری ہے جن کے منہ کو انسان کا خون لگ چکا ہے۔ اس مخالفت میں سرمایہ داروں اور مذہبی پیشواؤں کی جماعت پیش ہوگی، کیونکہ یہی لوگ دوسروں کی کمائی پر موٹے ہوتے ہیں۔ وہ ایک طرف بزے میں خواہش علمی دلائل پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس قسم کا نظام انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ان کی دلیل یہ ہوگی کہ اگر تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی جائیں گی تو وہ کام ہی نہیں کریں گے، یا یہ کہ جب کسی شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ اسے اس کی ضروریات سے زیادہ کچھ نہیں مل سکتا تو وہ اپنی جان کیوں مارے گا۔ وہ کہیں گے کہ انسان ضرورت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اس سے کام لینے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ مانڈویل کے الفاظ میں غریبوں سے کام لینے کی ایک ہی شکل ہے
اور وہ یہ کہ انہیں محتاج رکھا جائے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ضروریات کو تھوڑا تھوڑا پورا کیا جائے۔ انہیں ضروریات زندگی کی طرف سے بے نیاز کر دینا حماقت ہے، یا ٹوین سینٹ کے الفاظ میں، بھوک کا کوڑا ایسا سخت ہے جو وحشی سے وحشی اور تند سے تند جانور کو بھی رام کر لیتا ہے۔ اس سے سرکش انسان مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم غریبوں سے کام لینا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ فقط ایک ہے، یعنی بھوک ہی وہ واحد جذبہ مہر کا ہے جس سے غریب اور محتاج ہر قسم کا کام کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ڈیفو نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر غریبوں کی مدد کی گئی تو وہ سہل انگار ہو جائیں گے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اپنا رزق آپ تلاش کریں اور کام نہ ملنے کی صورت میں فاقہ کشی کریں۔ وہ کہیں گے کہ یہی طریقہ ہے جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر شخص دن رات محنت میں لگا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں صرف قریبی مفاد خواہش کو دیکھتی ہیں اور اس سے آگے نہیں جاتی، ان کے علم کی حد بھی ایسی ہی تنگ ہوتی ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ 53/29-30۔ دوسری طرف مذہبی پیشواؤں کا گروہ آگے بڑھے گا اور شریعت کے نام پر فتویٰ صادر کر دے گا کہ جو شخص اپنے سرمایہ میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے اس کا سارا سرمایہ پاک اور طیب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی کمائی سے یا بزرگوں کی وراثت سے زمین جائیداد وغیرہ خریدتا ہے وہ اس کا شرعاً جائز مالک ہے، نہ کوئی حد عائد کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے اسے محروم کیا جا سکتا ہے۔ غریب اور امیر کی تفریق خود خدا نے رکھی ہے، اس لیے اس تفریق کو مٹانا منشاء خداوندی کے خلاف ہے۔ اگر دنیا میں غریبوں کا طبقہ نہ رہے تو صدقہ اور خیرات کے تمام احکام بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ اگر لوگ جائیدادیں چھوڑ کر نہ مریں تو وراثت اور وصیت کے تمام قوانین بے مطلب ہو کر رہ جائیں گے۔ لہذا ربوبیت عامہ کی یہ نئی آواز الحاد اور بے دینی ہے۔ یہ اس مسلک کے خلاف ہے جو اسلاف سے متواتر چلا آ رہا ہے۔ عوام ان دلائل سے مطمئن ہو جائیں گے اس لیے کہ وہ ہر موجودہ سسٹم کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کی جگہ کسی دوسرے نظام کے متعلق سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ اپنی جہنمی زندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں لیکن اپنے دل و دماغ سے کام لے کہ دل رکھتے ہیں لیکن اس سے سوچنے کا کام نہیں لیتے، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن راستہ دیکھ کر چلنے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کرتے، کان رکھتے ہیں لیکن سننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ کہتے یہ ہیں کہ جس راہ پر ہم چلتے چلے آ رہے ہیں وہی راہ حق و صداقت کی راہ ہے، وہ انسان نہیں حیوان ہیں۔ اولئک کالانعام 7/179۔ بلکہ ان سے بھی کہہ گزرے بل ہم اضل 7/179۔ حیوانات کی تو پھر بھی یہ حالت ہے کہ انہیں صرف ایک وقت میں پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے، جمع کرنے کی نہیں، اور انسان کا یہ عالم ہے کہ اس کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ ایسا انسان حقیقت سے کس قدر بے خبر ہے۔ اولئک ہم الغافلون۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دلائل انسان کے خود ساختہ مفاد پرستانہ مسلک کے ہیں، خدائی نظام کے نہیں۔ خدائی نظام کی دعوت یہ ہے کہ ارض معاشی پیداوار کا ذریعہ تمام نوع انسانی کے لیے کھلا رہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمام نوع انسانی نہایت خوشگواری سے
طیبن کھائے پیے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا 2/168۔ لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دے، لہذا اس کے مسلک کی پیروی نہ کرنا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین 2/168۔ وہ اس مقصد کے لیے ایسے نظام کی تلقین کرتا ہے جس میں نہ ہمواریاں رہیں اور ہر شخص بخل کرے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء 2/169۔ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناسمجھی سے اس نظام کو خدا کا نظام سمجھنے لگ جاؤ۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسے نظام کو نظام شریعت بتانے والوں سے کہو کہ تم خدا کی کتاب سے اس کی سند لاؤ، وہ اس سے کبھی سند نہیں لا سکیں گے، لیکن اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہمارے اسلاف یہی کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ خدا کا نظام کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 2/170۔ قرآن کہتا ہے کہ ذرا سوچو کہ یہ کیا دلیل ہے، یعنی ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، خواہ وہ راہ عقل و فکر کے بھی خلاف ہو اور ہدایت خداوندی کے بھی خلاف۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ 2/170۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر نظام خداوندی کی دعوت دینے والی پارٹی نے اس طرح استقامت برتی اور تمام مخالفتوں کا مقابلہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی، تو اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا جب مشیت کے اٹل قانون کے مطابق ان کا تعمیری پروگرام مخالفین کے تقریبی پروگرام پر غالب آ جائے گا۔ اسی کا نام انقلاب ہے، اگرچہ اس انقلاب کی ترتیب ایک عرصہ سے شروع ہو چکی ہوتی ہے، یعنی اس وقت سے جب سے اس جماعت نے اس انقلابی فکر کو عام کرنا شروع کیا تھا، لیکن اس کا ظہور اس طرح دفعتاً غیر متوقع طور پر ہوتا ہے کہ مخالف قوتیں دیکھتی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے سورہ انعام میں ان الفاظ 6/31-32۔ یہ جماعت جو سمجھے بیٹھی تھی کہ خدا کے قانون مکافات سے ان کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوگا، تباہ ہو کر رہے گی، حتیٰ کہ جب انقلاب کی گھڑی دفعتاً نمودار ہو جائے گی تو وہ کفِ افسوس مل کر کہیں گے کہ اس باب میں جو کچھ ہماری طرف سے ہوتا رہا اس پر ہمیں ندامت ہے، لیکن انہیں یہ پشیمانی اس وقت ہوئی جب ان کے اعمال اپنا نتیجہ مرتب کر چکے تھے۔ ان کے اعمال کس قدر ناہمواریاں پیدا کرنے والے تھے۔ اس وقت وہ دیکھیں گے کہ قریبی مفاد پرستی کا نظریہ زندگی کس طرح بچوں کا کھیل اور صحیح لا حاصل تھا۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنی جد و جہد کو خدا کے قانون ربوبیت سے ہم آہنگ رکھا،
ان کے مستقبل کی نئی زندگی کس قدر منفعت بخش ثابت ہوئی۔ اے کاش یہ لوگ اس حقیقت کو پہلے سمجھ لیتے۔ انقلاب کی ساتھ ظہور نتائج کے وقت پشیمانی اور ندامت کچھ کام نہیں دے گی، اس لیے کہ نتائج برآمد ہونے کے بعد پیچھے نہیں مڑا کرتے۔ اس لیے دوسری جگہ کہا ہے کہ تم شروع ہی سے اپنی تمام توجہات اس نظام زندگی پر مرکوز کر دو جو معاشرہ میں توازن پیدا کرنے کا موجب ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ 30/43۔ قبل اس کے کہ نتائج مرتب ہو کر سامنے آ جائیں، کیونکہ جب نتائج سامنے آ جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں جایا کرتے۔ من قبل ان یاتیَ یوم لا مرد لہ من اللہ 30/43۔ اس وقت جس طرح یہ دونوں جماعتیں اس نظام کی موافق اور مخالف ایک دوسرے سے الگ الگ تھیں، ان کی جدوجہد کے نتائج بھی متمیز طور پر الگ الگ سامنے آ جائیں گے۔ یومئذ یصدعون، جس جماعت نے قانون خداوندی سے انکار کیا تھا، اس کی منکرانہ جدوجہد کے نتائج اس کے سامنے ہوں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، اور جس نے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل کیا تھا اور اس طرح اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے زمین ہموار کر لی تھی۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون 30/43۔ تو اس جماعت کے ایمان اور اعمال صالحہ کے نتائج زندگی کی مرفع الحالی اور خوشگواری کی شکل میں سامنے آ جائیں گے۔ لِیَجْزِیَ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِہ 30/45۔ یہ وہ خوشگواریاں ہیں جن سے اول الذکر انکار کرنے والی جماعت محروم رہے گی۔ انہ لا یحب الکافرین 30/45۔ یہ کچھ یوں ہی اتفاقیہ بائی چانس نہیں ہو جائے گا، بلکہ خدا کے اٹل قانون کے مطابق ہوگا، وہ قانون جس نے اعلان کر رکھا ہے کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار 38/28۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو دنیا میں ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ہمارے قانون ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمواریاں پیدا کرنے والے پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو اپنی معاشی زندگی کو ہمارے قانون سے الگ رکھتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو اس زندگی کو ہمارے قانون سے ہم آہنگ رکھتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے کہ ان دونوں جماعتوں کی زندگی ایک جیسی ہو جائے۔ اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر 35/19۔ نہ ہی تاریکی اور روشنی ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ وللظلمات وللنور 35/20۔ اور نہ ہی سایہ اور دھوپ، وللظل وللحرور 35/21۔ اور نہ ہی مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں۔ وما یستوی الاحیاء وللاموات 35/22۔ اس لیے اس راہ پر چلنے والے اور اس راہ سے نکل جانے والے بھی کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون 32/18۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کرنے والے پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں جیسے ہو جائیں گے جو زندگی کے صحیح نصب و لین پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمواریاں پیدا کرنے والے پروگرام کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ان کا ذہن باطل ہے۔ ان کی زندگی اور موت کبھی یکساں نہیں ہو سکتی۔ ان کا فیصلہ جو یہ اپنے ذہن میں کیے
یہ معلوم نہیں کہ یہ تمام سلسلہ کائنات تعمیری نتائج کو مرتب کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ اعمال کا صحیح نتیجہ مرتب نہ ہو۔ 45/23۔ جب حقیقت یہ ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس قانون زندگی سے انکار کرنے والی جماعت کافرین اس جماعت پر غالب آ جائے جو اس قانون کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے ہوئے ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 4/141۔ انکار کرنے والی جماعت اس خیال کو دل سے نکال دے کہ وہ اس دوسری جماعت کو پچھاڑ دیں گے۔ لا تحسبن الذین کافروا معجزین فی الارض 24/57 8/59۔ اس لیے کہ صحیح پروگرام پر عمل پیرا ہونے والی جماعت کی نصرت خدا نے اپنے اوپر فرض کر رکھی ہے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 30/47۔ خدا نے لکھ دیا ہے کہ اس کا قانون اور وہ جماعت جو اس کی حامل ہوگی غالب رہے گی۔ کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز 58/21۔ غلبہ اور سرفرازی صرف قانون خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا 35/10۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جس کی سمت ہر وہ نظریہ جو زندگی میں خوشگواریاں پیدا کرنے کا موجب ہے ترقی کرتا جاتا ہے۔ علیہ یسعد الکالم الطیب 35/10۔ اور اس کی یہ ترقی ہموار جد و جہد کے سہارے ہوتی ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ 35/10۔ اس کے برعکس جو لوگ معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کرنے کے لیے خفیہ تدابیر کرتے رہیں انہیں سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید 35/10۔ اور آخر الامر ان کی تدابیر تباہ و برباد ہو کر رہیں گی۔ وَمَكَرُوا أُولَٰئِكَ هُوَ الْيَبُورُ 35/10۔ اس طرح انجام کار اس گروہ کی جڑیں کٹ جائیں گی جو لوگوں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، اور اس کے بعد خدائے رب العالمین کا قانون ربوبیت سب کے لیے وجہ ستائش بن جائے گا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 6/45۔ اس خدا کا قانون جس کی ربوبیت پستیوں اور بلندیوں کو محیط ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ 45/36۔ جس کا نظام نشو و نما تمام کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ رب العالمین 45/36۔ معاشی اور آفاقی دنیا میں کبریائی صرف اسی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 45/37۔ اس لیے کہ اس کا قانون سب پر غالب اور محکم ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 45/37۔ وہ کہتا ہے کہ قوت اور ضعف، اقتدار و محکومیت، عزت و ذلت کے فیصلے خدا کے کائناتی قانون کے مطابق ہوتے ہیں، نہ کہ لوگوں کے خود ساختہ آئین و اصول کے مطابق۔ 3/25۔ یہاں قانون یہ ہے کہ ہر عمل اپنے نتائج مرتب کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے تاکہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے نتائج مشہود شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ یہی اس کا مستقر جائے قرار ہوتا ہے۔ 6/67۔ اسی کا نام وہ میعاد مقرر اجل ہے جو ہر قوم کے لیے متعین ہوتی ہے۔ اس میعاد کا تعین کہیں خارج سے نہیں ہوتا بلکہ قانون خداوندی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس دوران میں وہ دیکھتا جاتا ہے کہ اس قوم کے کون کون سے اعمال ایسے ہیں جن کے نتائج باقی رہنے کے قابل ہیں اور کون کون سے ایسے جو مٹا دینے کے قابل ہیں۔ یہ فیصلے خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتے رہتے ہیں۔ 13/39۔ لہٰذا یہ میعاد در حقیقت اس وقفے کا نام ہے جس میں اس قوم کا غلط نظام اپنے نتائج مرتب کرتا ہوا نقطہ آخری تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ کسی کے سنبھالے نہیں سنبھل سکتا، نہ کسی کے روکے رک سکتا ہے۔ 10/49۔ کوئی عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس قانون کی زد سے باہر نہیں رہ سکتا، ہر ایک نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ 18/49۔ اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ 44/16 85/12۔ اور اس کا مواخذہ بڑا محکم 73/16۔ لہذا جس انقلاب عظیم کے متعلق تمہیں کہا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا 22/1 تا 7۔
اس وقت یہ تمام سرکش اور متمرد ارباب اقتدار جو اس وقت اس نظام کی مخالفت میں اس قدر زوروں پر ہیں، خاسر و ناکام بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ اٹھیں گے۔ 14/45 تا 52۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ 21/12 تا 14، 36/29 اور 46۔ اب کہیں پناہ نہیں مل سکتی، 75/11۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا اعمال نامہ جو اس وقت اس انقلاب کے رنگ میں بے نقاب ہو کر تمہارے سامنے آیا ہے، 45/29۔ اس وقت ان کی یہ حالت ہو جائے گی جیسے کٹے ہوئے کھیت یا بجھے ہوئے کوئلے، 21/14۔ پھر ان پر نہ آسمان روئے گا نہ زمین صف ماتم بچائے گی، 44/29۔ اور نہ ہی ہم متاسف ہوں گے، 91/15۔ اس لیے کہ یہ سب کچھ ہمارے لگے بندے قانون مکافات کے مطابق ہوگا، یوں ہی اندھا دھند فیصلے کا نتیجہ نہیں ہوگا، جس کے بعد انسان خود ہی پشیمان ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ لہٰذا ان سے کہو کہ جو کچھ تم سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا انجام یہ ہوگا، اس پر ہنسو نہیں، خون کے آنسو رو، 73/60، کہ یہ مقام رونے ہی کا ہے۔ قرآن کریم کے ان محکم حقائق اور بین شواہد سے ان لوگوں کے دلوں میں جو اس انقلاب ربوبیت کے لیے سب سے پہلے تیار ہوتے ہیں یقین راسخ پیدا کرتا ہے، اور جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، یہی وہ قوت ہے جس کے آسرے پر وہ ایسے عظیم انقلاب کے لیے کمر بستہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نظام ربوبیت ہی وہ صحیح نظام ہے جس کے مطابق قرآن انسانی معاشرہ کی تشکیل چاہتا ہے، اور اسے اس کا یقین محکم ہے کہ جو جماعت اس توازن بدوش انقلاب کا عزم لے کر اٹھے گی وہ یقیناً کامیاب ہوگی، تو اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ جن افراد کے دل میں یہ حقیقت ایک زندہ ایمان کی شکل میں جاگزیں ہو چکی ہے، انہیں ایک مرکز پر اکٹھا کر لیا جائے اور اس کے بعد اس قرآنی نظام کی دعوت کا سلسلہ وسیع کرنا شروع کر دیا جائے۔ اس وقت دنیا اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جہنم میں اس بری طرح سے ماخوذ ہے کہ اسے اس سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس نے اپنے خود ساختہ نظام حیات کو ایک ایک کر کے آزما لیا ہے، اور ہر تجربے کے بعد وہ بے ساختہ پکار اٹھتی ہے کہ تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ یہی نہیں بلکہ ہر نیا تجربہ اسے نئی قسم کی مشکلات میں الجھا دیتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا پر عجیب انداز کی مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ وہ ہر دور سے اٹھنے والی گرد کو بڑی حسرت سے دیکھتی ہے کہ شاید اسی میں وہ شاہسوار چھپا ہوا ہو جو اس کے مصائب و مشکلات کا خاتمہ کر دے، لیکن اس کے بعد پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتی ہے کہ اسے اس گرد میں رہنما کی جگہ راہزن دکھائی دیتے ہیں۔ ان حالات میں اگر کسی ملک کے مسلمانوں نے خدا کے اس نظام ربوبیت کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا تو وہ یقین مانیں کہ ساری دنیا کی امامت ان کے حصہ میں آ جائے گی، اور جنت سے نکلا ہوا آدم جو آج اس طرح مبتلا غم و اندوہ، حیران و پریشان مارا پھر رہا ہے، پھر سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس مقام پر اس حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ نظام ربوبیت نہ تو انفرادی طور پر قائم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی پارٹی کے ذریعے۔ اس کا قیام صرف ایک مملکت کر سکتی ہے جو ملک میں ایک ایسا معاشی نظام قائم کرے جس میں کوئی فرد اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہنے پائے۔ یہ مملکت انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے جو قرآن کریم کے عطا فرمودہ قوانین اور مستقل اقدار پر یقین محکم رکھے اور دین کو عملی صورت میں متشکل کرنے کو اپنی زندگی کا فریضہ سمجھے۔ یہ مملکت قرآن کے نظام ربوبیت کی تجربہ گاہ بنے گی۔ اس کے بعد اس نظام کے درخشندہ نتائج ساری دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ یہ تو وہ طریقہ کار ہے جس سے نظام ربوبیت انسانوں کے ہاتھوں سے قائم ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس کے قیام میں کوشش نہ کریں تو بھی یہ خدا کے آفاقی قانون کے مطابق، جسے عام طور پر زمانے کا تقاضا کہا جاتا ہے، ایک نہ ایک دن قائم ہو کر رہے گا۔ لیکن خدا کا آفاقی قانون انسانی عمر کی نسبت سے بڑا سست رفتار ہے۔ آپ کائنات کے نظام ارتقاء ایولیوشن کو دیکھیے، کسی نوع سپیسز میں ایک ذرا سی تبدیلی کے لیے ہزار سال لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ خدا کا ایک ایک دن ہزار اور 50,000 سال کا ہوتا ہے۔
دیکھیے 22/47, 32/5, 70/4۔ لہذا آفاقی قانون کے مطابق نظام ربوبیت کے قیام میں نامعلوم کتنا عرصہ لگ جائے، اس دوران میں انسانیت مصیبتوں اور مشقتوں کے جس جہنم سے گزرے گی وہ ظاہر ہے، لیکن اگر اسی آفاقی قانون کے ساتھ انسان کی رفاقت شامل ہو جائے تو ہزار سال کا یہی عرصہ سمٹ کر دنوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ مفاد پرستانہ ذہنیت کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ تباہی اور بربادی کہاں ہے جس سے تم ڈرا رہے ہو، خدا کا وہ عذاب کب آئے گا جس انقلاب کا تم ذکر کر رہے ہو، وہ آتا کیوں نہیں؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ 22/47۔ جواب میں کہا جاتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ خدا کا وعدہ غلط نہیں ہوا کرتا، وہ تباہی آ کر رہے گی۔ بات صرف یہ ہے کہ خدا کا ایک دن تمہارے اعداد و شمار کے مطابق ہزار سال کا ہوتا ہے۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ 22/47۔ اس لیے آفاقی قانون کے مطابق اس غلط نظام کی تباہی کچھ عرصہ بعد ظہور میں آئے گی، لیکن جب اسی قانون کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضوان اللہ علیہم کی رفاقت شامل ہو گئی تو وہ تباہی دنوں میں سامنے آ گئی، اور قریش نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ موعودہ انقلاب کس طرح آ کر رہا ہے۔ چنانچہ وہی سوال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، یعنی عذاب کب آئے گا، تو آپ کی زبان مبارک سے کہلایا گیا کہ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین 6/135۔ جس انقلاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً آنے والا ہے، تمہاری کوششیں اسے روک نہیں سکتی، بس اتنا ہے کہ تم اپنے پروگرام پر عمل کرتے جاؤ اور مجھے اپنے پروگرام پر عمل کرنے دو۔ کل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل 6/136۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا، فسوف تعلمون 6/136۔ یعنی انقلاب دونوں صورتوں میں آ کر رہے گا، لیکن اگر اسے تنہا آفاقی قانون کے سپرد کر دیا گیا تو یہ پروگرام اپنی منازل ہزار سال کے دنوں میں طے کرے گا، اور اس میں بڑی بڑی تباہیوں کا سامنا بھی ہوگا، اور اگر اس کے لیے انسانوں کی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی تو فسوف تعلمون، وہ ابھی سامنے آ جائے گا اور نسبتاً امن و سکون سے قائم ہو جائے گا۔ لیزلی پاؤل اس باب میں لکھتا ہے، انسان اپنی زندگی میں فطری عمل ارتقاء کے خلاف چلتا ہے، وہ اس کا انتظار نہیں کرتا کہ حوادث عالم اپنے طریق پر اس کے مقصد کی سمت چلے، نہ ہی وہ زمانہ کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اس کا سازگار ہو۔ وہ حوادث کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کے پروگرام کے مطابق چلیں، وہ جس چیز کی خواہش کرتا ہے اس کے مطابق اپنا پروگرام مرتب کر لیتا ہے، اور پھر عمل تخلیق سے اپنے ماحول پر غلبہ پا کر اسے اپنا سازگار بنا لیتا ہے۔ جو کچھ اس کائنات میں انسان کے ہاتھوں سے وجود میں آیا ہے، فطرت کا عمل تخلیق و ارتقاء اسے کروڑوں برس میں بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن کا پیغام کیا تھا؟ یہ در حقیقت انقلاب کا پیغام تھا۔ ان تمام غلط نظریہ ہائے زندگی اور تصورات حیات کے خلاف جن پر انسانی معاشرہ کی بنیادیں رکھی جاتی تھیں، قرآن نے ان تصورات کو ایک ایک کر کے گنایا اور واضح الفاظ میں بتا دیا کہ یہ تصورات غلط ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ان تصورات کو بھی وضاحت سے بیان کر دیا جن کے مطابق صحیح انسانی معاشرہ متشکل ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جہاد سے غلط تصورات حیات کو مٹا دیا اور ان کی جگہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق صحیح تصورات کو عملاً متشکل فرما دیا، یعنی جو انقلاب خدا کے آفاقی قانون کے مطابق ہزاروں سال بعد ظہور پذیر ہوتا، اس جماعت کی رفاقت سے وہی انقلاب چند سال کی مدت میں سامنے آ گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس قوم نے ان تصورات کو چھوڑ دیا اور پھر سے وہی غلط تصورات ان کے معاشرے کے اجزاء بن گئے، یعنی انسانوں نے خدا کے قانون کی رفاقت چھوڑ دی۔ اب یہ انقلاب پھر تنہا آفاقی قانون کے سپرد ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ اس 1000 سال کے عرصہ میں غلط تصورات کس طرح ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے گئے اور ان کی جگہ صحیح تصورات یا ان تصورات سے ملتے جلتے تصورات آہستہ آہستہ مسلط ہوتے چلے گئے۔ مثلا قرآن نے کہا تھا کہ ملوکیت، کنگشپ کا نظام باطل کا نظام ہے،
کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان پر حکومت کرے۔ انسانی معاملات کا حل باہمی مشاورت سے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کس طرح کشاں کشاں اس انقلاب کی طرف چلی آ رہی ہے۔ اگرچہ دنیا ابھی تک اس باب میں اس منزل تک نہیں پہنچی جو قرآن نے متعین کی تھی، لیکن بائی ہمہ اس کا ہر قدم شہنشاہیت کے بت کو توڑ کر شورائیت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا تھا کہ پیشوائیت کا ادارہ باطل کی بنیادوں پر قائم ہے۔ خدا اور بندوں کے درمیان کسی ذریعے اور واسطے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا سے کس طرح پیشوائیت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ غلامی، سلیوری، نوع انسانی کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ خدا نے ہر فرزند آدم کو ایک جیسا پیدا کیا ہے اور ہر آدمی آدمی ہونے کی جہت سے مستحق کے تکریم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا نے کس طرح غلامی کو لعنت قرار دے کر مٹایا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ رنگ، نسل، زبان، وطن، قومیت کی تفریق و تقسیم یکسر باطل ہے۔ تمام نوع انسانی ایک عالمگیر برادری ہے۔ ساری دنیا کے انسان امت واحدہ کے افراد ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس طرح رفتہ رفتہ اسی تصور کو اپنانے کی فکر کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے کائناتی قانون کی روح سے از خود ہو رہا ہے۔ یہی ہے وہ قانون جسے قرآن سنت اللہ کہہ کر پکارتا ہے اور جسے اقبال فطرت کے لطیف اشاروں سے تعبیر کرتا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جو اس امر کا فیصلہ کرتا ہے کہ دنیا میں کون سا نظریہ، تصور یا نظام باقی رہنے کے قابل ہے اور کون سا مٹ جانے کا مستحق۔ 13/39۔ یہ قانون آہستہ آہستہ بتدریج ایسے حالات پیدا کرتا رہتا ہے جن کی روح سے تخریبی نتائج کے حامل تصورات مٹتے جاتے ہیں اور تعمیری نتائج کے ضامن تصورات ان کی جگہ لیتے جاتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں اس طریقے عمل کو احقاق حق اور ابطال باطل کہا جاتا ہے۔ 8/8، 21/18۔ اس قانون کا اصل الاصول، جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، یہ ہے کہ باقی وہی رہتا ہے جو نوع انسانی کی عالمگیر منافعت کا موجب ہوتا ہے۔ باقی سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتا ہے۔ 13/17۔ یہی وہ شجر طیب ہے جس کی جڑیں پاتال میں ہوتی ہیں اور شاخیں بام فلک کو چومتی ہیں۔ 14/24، 28۔ اسی قانون کے مطابق قرآن نے کہا ہے کہ سرمایہ پرستی کا مفاد پرستانہ نظام باطل کا نظام ہے، اس لیے یہ باقی نہیں رہ سکتا۔ باقی وہی نظام رہ سکتا ہے جو نوع انسانی کی ربوبیت و منفعت کا ضامن ہوگا، یعنی جس میں انسان کے جسم اور اس کی ذات دونوں کی نشو و نما ہوتی جائے گی، اور اس طرح اس کی اس دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی۔ ظاہر ہے کہ جس طرح قرآن کے پیش کردہ دوسرے انقلابات بتدریج آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں، یہ معاشی انقلاب بھی آ کر رہے گا۔ اس حقیقت کا اعتراف کس طرح ہو رہا ہے اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگائیے۔ چند صفحات پہلے امریکہ کے نامور جرنلسٹ جیک بالڈن کی اس کتاب چائنا سنیکس دا ورلڈ کا ذکر آ چکا ہے جو اس نے انقلاب چین کے متعلق لکھی ہے۔ مغرب کے بڑے بڑے مدبرین نے اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ بالڈن اس کتاب کے پیش لفظ میں لکھتا ہے کہ دنیا حیران ہے کہ چین کا یہ انقلاب رونما کس طرح ہو گیا۔ خاقان چین چیانگ کائی شیک لامحدود قوتوں کا مالک تھا، پھر اس کے ساتھ امریکہ کی مدد شامل تھی جہاں سے اسے اسلحہ اور دیگر سامان جنگ بافرات مل رہا تھا۔ اس قوت و دولت اور ساز ویراک کی موجودگی میں چیانگ کائی شیک کو کس طرح شکست مل گئی اور سرزمین چین میں امریکہ جیسی مملکت کی بساط سیاست کس طرح الٹ گئی۔ بیلڈن لکھتا ہے کہ اس تحیر انگیز واقعہ کے اسباب و علل دریافت کرنے کے لیے دنیا بیتاب ہے، لیکن نہ تو حکومت امریکہ اور امریکی پریس، نہ ہی امریکہ کے عوام اور ان کے وہ نمائندے جو مشرق بعید کے کونسل خانوں میں بیٹھے ہیں، نہ کاروباری حلقے اور نہ ہی فوجی ادارے اپنی نگاہ کو اپنے ذاتی یا قومی مفاد کی تنگ وادی سے آگے لے جاتے ہیں تاکہ وہ اہل چین کے درد آگیں اور
پر از جذبات قلوب تک جا پہنچیں۔ اس کے بعد بیلڈن لکھتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو اس انقلاب کی صحیح علت معلوم کرنا چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کی یاد دلانا چاہیے جو وہ مکہ کے سوداگروں سے کہا کرتے تھے، انانوے بٹا 17-18۔ نہیں، تمہاری ہلاکت و بربادی کا اصل سبب یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مسکین کی روٹی کا انتظام کرنے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے۔ آپ نے غور کیا کہ اس غیر مسلم امریکی مصنف کی نگاہ کس طرح قرآن کے ان حقائق تک پہنچی ہے جو اس نے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے؟ لہذا قرآن کا پیش کردہ معاشی انقلاب آ کر رہے گا، اس کے متعلق قرآن کریم سے نہایت لطیف اشارات ملتے ہیں جو اپنے وقت پر حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آتے جائیں گے۔ مثلا سورہ انبیاء میں ہے کہ موجودہ نظام معیشت جس کی روح سے ایک فرد واحد بلا حدود و قیود رزق کے سرچشموں کو اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے اور وہ اس کے بعد اس کی نسل میں وراثتاً منتقل ہوتے رہتے ہیں، قرن ہا قرن سے چلا آ رہا ہے۔ بل متعنا ہؤلاء و آباؤہم حتی طال علیہم العمر، 21/44۔ اس سے یہ لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہی نظام صحیح فطرت کے مطابق نظام ہے، اور اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی یہی پیش کرتے ہیں کہ یہ اتنے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اور ہمارے زمانے کے انسانوں سے بالخصوص کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا کائناتی قانون ایک غیر مرئی قوت کے زور سے کس طرح معیشت کے ان لامحدود ذرائع کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھین چھین کر ان کی ذاتی ملکیتوں کو کم کرتا چلا جا رہا ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم معاشی وسائل ارض کو ان بڑے بڑے لوگوں اطرافها کے ہاتھوں سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ اطراف کے معنی رؤسا اور اکابر ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ کیا یہ لوگ محض اس دلیل کی بنا پر کہ موجودہ نظام قرن ہا قرن سے چلا آ رہا ہے اور ان کی ذاتی ملکیت میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، ہمارے قانون پر غالب آنا چاہتے ہیں؟ افاہم الغالبون، 21/44۔ قرآن کہتا ہے کہ اب وہ دور گزر گیا، اب وہ زمانہ آ رہا ہے جس میں انصاف کی روح سے میزان کھڑی کی جائے گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، 21/47۔ اس میزان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی کی محنت میں کوئی کمی نہیں کر سکے گا اور محنت کرنے والے کی محنت کا ذرہ ذرہ نتیجہ خیز ہوگا۔ اس کا حساب سرمایہ دار اور ذمہ دار نہیں کیا کرے گا کہ محنت کش کا حصہ کیا ہے اور اس کا کتنا۔ اس کا حساب وہ معاشرہ کرے گا جو قوانین خداوندی کے مطابق سورہ رعد میں بھی اس حقیقت کو دہرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ لوگ بڑی بڑی محکم تدابیر کرتے رہتے ہیں کہ یہ نظام اس طرح قائم رہے، لیکن خدا کی تدبیر بڑی جامع ہے، وہ کامیاب ہو کر رہے گی۔ 13/41-42۔ اور ربوبیت عالمینی کا دور آ کر رہے گا، لیکن جس طرح دوسرے انقلاب کے ظہور پذیر ہونے میں آفاقی قانون کے مطابق اتنا وقت لگا ہے، اسی طرح اگر اسے آفاقی قانون کے سپرد رکھا گیا تو اس میں بھی وقت لگے گا۔ اگرچہ فطرت کے اشاروں سے کچھ ایسا مترشح ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ اب کچھ زیادہ دور نہیں، نیز جس طرح دوسرے انقلابات تک پہنچتے پہنچتے نوع انسان کو جاں کاہ مشقتوں سے گزرنا پڑا ہے،
اس انقلاب تک پہنچنے میں بھی اسی قسم کے جگر سوز مراحل میں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر انسان وحی کی بات مان لے اور اس کے پروگرام کو از خود اختیار کر لے تو نہ صرف یہ کہ اس سے عمل اور اس کے نتیجہ کا درمیانی عرصہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے، بلکہ انسان تباہیوں اور بربادیوں کے بغیر منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی فکر سے راہیں تراشتا رہے اور ناکام تجربوں میں اپنا وقت اور توانائی ضائع کرتا رہے تو اسے منزل تک پہنچنے میں وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور راستے میں ہزارہا نادیدہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں وحی کی رہنمائی انسانی محنت میں بڑی کفایت کر دیتی ہے۔ فرشتوں نے جس آدم کے خمیر میں آگ کی چنگاریاں اور خون کے چھینٹے دیکھے تھے وہ آدم وہی تھا جو وحی کی رہنمائی کے بغیر سفر زندگی طے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس دوسرا آدم وہ ہے جو سفر حیات میں وحی کی رہنمائی سے راستہ متعین کرتا ہے۔ اس کے متعلق یہ کہہ دیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ راستہ کے خوف و خطر سے محفوظ و معمون رہے گا۔ نیز یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان جب کائناتی قانون کے دھکے سے غلط راستوں سے ہٹتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے صحیح راستہ واضح انداز میں نہیں آتا، دھندلا سا نقشہ سامنے آتا ہے اور اسے واضح اور متعین طور پر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے مزید کدوکاوش کرنی پڑتی ہے، جس میں پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور تباہیاں آتی ہیں۔ تفصیل اس کی آخری باب میں ملے گی۔ بہرحال ہم کہہ یہ رہے تھے کہ دنیا میں نظام ربوبیت تو قائم ہو کر رہتا ہے، اگر اس کو آفاقی قانون پر چھوڑ دیا گیا تو اس نظام تک پہنچتے پہنچتے انسان کو آزاد شکن ٹھوکریں کھانی پڑیں گی اور نامعلوم خون کے کتنے دریا اور آگ کی کتنی خندقیں پار کرنی پڑیں گی۔ بٹا 6 اے انسان، تو خدا کے نظام ربوبیت تک پہنچے گا تو ضرور، لیکن سخت صبر آزما مشقتوں کے بعد۔ لیکن اگر اس نے اپنا پروگرام یمن و سعادت کے ہاتھوں میں دے دیا تو اس کا حساب بہت آسان ہو جائے۔ بٹا 7-8 جو قوتیں اس معاشرہ کے قیام میں حائل ہوں گی انہیں راستہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا کا ہر نظام، خواہ وہ مغرب کا جمہوری نظام سرمایہ داری ہو یا روس کا نظام اشتراکیت، قرآنی نظام کے راستے میں روک ہے، اس لیے کہ وحی کی روشنی نہ اس کے ہاں ہے نہ اس کے پاس۔ اس لیے قرآنی نظام ربوبیت ان دونوں نظاموں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر قائم ہوگا۔ وہ ان میں سے کسی ایک سے مفاہمت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے انداز کا منفرد نظام ہے جو سر تاپا حق پر مبنی ہے اور حق کبھی باطل سے مفاہمت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ نظام یقیناً قائم ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستہ روک نہیں سکتی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ والسلام۔